یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا عادل نے تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اتنا تو کرم کر دو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لو اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا جب ہنس کے کہا تم نے جب ہنس کے کہا تم نے یہ میرا ہے یہ دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں وہ ہنس کے یہ فرما دیں وہ ہنس کے یہ فرما دیں دیوانہ ہے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور شاعر کیا کہہ رہا ہے پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے
ہوگا بس عرض ذرا سی ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے پانی پینے کو تو پی لوں گا لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے. پوچھا گیا کون سی گزارش ہے؟ تو عاشق کہنے لگا اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی بولتے ہیں برتن کو، تو اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میخانہ ہو جس میں بیٹھ کے میں جام پی رہا ہوں. اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانا دل میں تجھے رکھ لوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کھانے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت قریب آ گیا. اب نماز کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے. تو انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو ایک کنواں تو نظر آ گیا، لیکن اس کنویں کے اندر نہ تو رسی تھی نہ تو ڈول تھا جس کے ذریعے پانی نکالا جا سکے. اسی کشمکش میں تھے، سوچو بچار کر رہے تھے کہ میں وضو کس طرح کروں کہ اچانک سے ایک مکان کے اوپر سے چھت سے ایک بچی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو کہنے لگی اے بابا جی آپ کیوں پریشان ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، تو یہ کنواں تو موجود ہے لیکن مجھے رسی اور ڈھول نہیں مل رہا، اگر تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے دے دو. تو بچی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ بابا جی پہلے تو یہ بتائیں آپ ہیں کون، آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں. تو حضرت سیدنا محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا تعارف یہ ہے، میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں اور میں فلاں شخصیت ہوں.
وہ بچی آپ کو نام سے جانتی تھی، کیونکہ اس وقت نہ کوئی کیمرے ہوا کرتے تھے، نہ کوئی ایسا سوشل میڈیا کا دور ہوا کرتا تھا کہ تصویر سینڈ کر دی جائے تو سارے پہچان لیں. تو اس وقت جانتی نہیں تھی وہ، لیکن نام سے واقف تھی. کہنے لگی اچھا آپ وہ ہیں جن کے شہرہ شہرت کے ڈنکے جو ہیں پورے ملک میں پہنچ رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. ارے میں نے تو سن رکھا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے. آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک کنویں سے پانی بھی نکال سکے بغیر ڈول کے اور بغیر رسی کے. اس بچی نے یہ کہا اور فوراً ہی اس کنویں کے اندر نا تھوک پھینک دیا. اب راوی فرماتے ہیں جیسے ہی اس بچی نے تھوک پھینکا نا، کنویں کا پانی ابل کر باہر آ گیا. کنویں کا پانی اچھل کر باہر آ گیا. تو حضرت سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کہنے لگے بچی یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے حاصل ہوا کہ تم نے تھوک پھینکا اور اس کنویں کے اندر سے پانی ابل کر باہر آ گیا، یہ کمال تم نے کیسے کیا؟ تو وہ بچی بولی، کہنے لگی اس کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی میرا اپنا خود کا کمال نہیں ہے. دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میں ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتی رہتی ہوں، اور اللہ نے میرے لواب پہ اتنی برکت عطا فرما دی ہے، میں جس مقصد کے لیے اپنا تھوک پہنتی ہوں اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیا کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی، نابالغ بچی ابھی چھوٹی سی، اور اپنا تھوک پھینکے تو ایک کنویں کا پانی باہر آ جائے تو ہو امتی مصطفیٰ کا. جب حضور پر درود و سلام کی کثرت کرے گا تو حضور اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل نہیں فرما سکتے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا ہے. اب حضرت سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ تعالی درود و سلام پر پوری کتاب تحریر کروں گا، اور پھر آپ نے ایک درود و سلام کی پوری مکمل کتاب تحریر فرما دی. اور یہ پتہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. حضور نے فرمایا جس کتاب میں میرا نام لکھ دیا جائے نا، جب تک اس کتاب میں میرا نام تحریر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی کتاب کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی تحریر فرما دینا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، اس حکایت سے، اس واقعے سے، اس درود پاک کی فضیلت سے ہمیں ایک بہت ہی اہم ترین بات پتہ چلی ہے، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے. اور وہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بڑے ہی اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں. ایسے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ عام انسان کو کام جب دیکھتا ہے تو اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، یار یہ کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے. جیسے کہ اب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو، یہاں پر بیٹھا ہو، داتا علی حجویری کی نگری میں بیٹھا ہو، داتا علی حجویری کے در پر بیٹھا ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر کوئی کہے کہ میں تمہیں یہاں بیٹھے بٹھائے ہی دبئی سے کپ چائے کا پلا سکتا ہوں، تو کیسے اختیارات ہوں؟ کوئی ماننے کا یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تم لاہور میں بیٹھے ہو، دبئی اتنی دور ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر کیسے چائے کا کپ منگوا سکتے ہو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں اپنے اولیاء کرام کو کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں وہ اللہ کے حکم سے کر ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. میرے محترم سامعین کرام، یہی طاقتوں میں سے ایک طاقت حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے نا شکر بڑی پسند ہے، بڑی پسند شکر ہے. اور جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے روزے رکھا کرتا تھا نا، تو کچھ دن ایسے بھی گزرے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا، افطاری کرنے کے لیے پانی تک بھی موجود نہ تھا. اور میں کیا کرتا تھا، میں وہاں سے مٹی کو پکڑتا تھا، اپنے منہ میں ڈالتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گڑ کی شکر بنا دیا کرتا تھا. شکر بن جایا کرتی تھی، وہ مٹی شکر بن جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے اختیارات عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در پر ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی، اور آ کر کہنے لگی کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، میری 3 بیٹیاں جوان ہیں، 3 بیٹیاں جوان ہیں اور اب شادی کے لائق ہو چکی ہیں،
لیکن میرے پاس ایسے اسباب مہیا نہیں ہیں کہ میں ان کی شادی کر سکوں، لہذا میں آپ کے در پر آئی ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں تاکہ میں بآسانی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروں۔ اب یہ سننا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دربار پر جاؤ اور جو کچھ پڑا ہوا ہے نا یہ سارا اس خاتون کو لا کر دے دو۔ اب یہ سننا تھا کہ خادم بولا حضرت حضور یہ کیا فرما رہے، در پر تو کچھ بھی نہیں، جتنا کچھ تھا وہ کل آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا، کیونکہ اولیاء کرام کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، طمع نہیں کرتے، منع نہیں کرتے اور پھر جمع نہیں کرتے، یعنی کہ جب کوئی دے دے 5 روپے بھی دے دے تو لے لیتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، خالی ہاتھ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو خالی ہاتھ رہنا بڑا پسند ہے۔ یہ ہم ہی جیسے ہیں جو کوٹھیاں کھڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو گاڑیاں خریدنے پر لگے رہتے ہیں، یہ اللہ والے کی عادت نہیں ہوتی۔ اب یہ کہنا تھا، اب جب غلام نے یہ کہا نا کہ حضور پیچھے تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، سب کچھ خالی فنش ختم ہو گیا، ڈی این، اب وہ عورت نے جب سنا تو رونا شروع کر دیا، کہنے لگی اے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا در تو بڑا مشہور ہے، میں تو بڑی ہی آپ کی تعریفیں سن کر آئی تھی اور میں بڑی آس امید کے ساتھ آپ کے در پر آئی تھی کہ آپ میری ضرور بضرور کچھ مدد فرمائیں گے، لیکن جہاں پر آپ مجھے خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خاتون تو یہاں سے آج خالی ہاتھ نہیں جائے گی، بلکہ باہر جا اور باہر سے نا ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر میرے پاس لے کر آ، باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر میرے پاس لے کر آ۔ اب وہ خاتون جاتی ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھاتی ہے، آپ کے در پر جب واپس آتی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے اس کے اوپر، اس مٹی کے اوپر، مٹی کے ڈھیلے کے اوپر بلند آواز کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ راوی فرماتے ہیں ابھی احد پورا نہیں کہا تھا، اللہ نے اس مٹی کے ڈھیلے کو سونے کے ڈھیلے میں تبدیل فرمایا، ابھی احد کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، احد ابھی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے ڈھیلے کو سونے کے ڈھیلے میں تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی طاقت، اللہ والے جب بھی کچھ مانگتے ہیں تو بڑا ہی کچھ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، سونے کا ڈھیلا بن گیا، آپ نے اس کو، عورت کو پکڑایا اور کہا کہ جاؤ چلے جاؤ اپنی مشکلات کو اس کے ساتھ آسان کر لو۔ اب وہ خاتون گھر چلی جاتی ہے، جب گھر چلی جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہے، اور انسان نا یہ جو دل اپنے اندر سمائے بیٹھا ہے نا یہ اتنا حریص ہے کہ لاکھ روپے پاس مل جائے نا، گلی میں گزرتے ہوئے لاکھ روپے مل جائے، کسی کا گرا ہوا ہے اور ہم اٹھا لیں، دل میں چاہو تو یار کاش کے 2 لاکھ کی گرا ہوتا میں پکڑ لیتا، اے کاش کے 3 لاکھ گرا ہوتا میں پکڑ لیتا، حتیٰ کہ اربوں خربوں پتی بھی جو بن گیا ہے نا، جس کے پاس اربوں خربوں روپیہ بھی ہے، وہ بھی یہ تمنا کرتا ہے اور میرے پاس آ جائے، اور میرے پاس آ جائے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت نا سفر کرتے کرتے نا کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک فقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منگتا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، پیالہ تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یار اس کا کٹورا خالی پڑا ہوا ہے، بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور کہنے لگا اے فقیر، اے اللہ کے منگتے، مانگ جو مانگتا ہے۔ تو فقیر نے کہا بابا اے بادشاہ سلامت اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، تم میرا خالی کٹورا نہیں بھر سکتے ہو، یہ خالی کٹورا جو میرے ہاتھ میں ہے نا اس کو تم بھر نہیں سکتے ہو۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اتنا سا کٹورا ہے، میں پوری سلطنت کا مالک، میں تمہارا کٹورا کیسے نہیں بھر سکتا ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ مجھے دے دو۔ اب بادشاہ سلامت نے کیا کیا، اس فقیر کے ٹوکرے کے اندر اس کا جو مٹکا تھا اس کے اندر اپنا سارا مال ڈالنا شروع کیا، اپنی جیبیں خالی کر دی، وہ پیالہ پھر بھی خالی۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ دے دو، سب کچھ دے دیا، سب کچھ اس پیالے کے اندر ڈال دیا، لیکن پیالہ پھر بھی خالی، پھر بھی خالی۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اپنے محل سے اس نے مال منگوایا، سونا چاندی ہیرے جواہرات اتنا کچھ منگوایا اور اس پیالے کے اندر ڈالا، جیسے ہی ڈالتا سب کچھ غائب ہو جاتا، جیسے ہی ڈالتا سب کچھ غائب ہو جاتا، حتیٰ کہ پریشان ہو گیا اور بابا جی کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا بابا جی مجھے معاف فرما دیں، یہ بتائیں تو صحیح یہ پیالے کا راز کیا ہے، میں نے اپنی آدھی سلطنت اس کے اندر لٹا دی ہے لیکن ابھی بھی یہ خالی ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو وہ فقیر کہنے لگا، وہ اللہ کا درویش کہنے لگا دراصل یہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں، یہ ہماری حسرتوں کا پیالہ ہے جو کبھی بھی بھر نہیں سکتا ہے، اور اس کو تو جتنا بھی بھرنا چاہے گا یہ
تجھے نظر آئے گا، تو کبھی بھی اس کو بھر نہیں سکتا ہے۔ اب وہ خاتون گھر جاتی ہے اور گھر جا کر کیا کرتی ہے، کہتی ہے واہ بابا فرید حاجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی کے ڈیلے کو سونے کے ڈیلے میں تبدیل کر دیا، میں بھی ایسے کرتی ہوں۔ اس نے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، نیا لباس پہنا اور مٹی کے ڈیلے کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے شروع ہو گئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ پڑھا، مٹی کا ڈیلا رہا، دوسری مرتبہ پھر پڑھا، پھر مٹی کی مٹی رہی، تیسری مرتبہ پھر پڑھا، پھر مٹی کی مٹی رہی، حتیٰ کہ ایک دن پورا گزر گیا، وہ قرآن پڑھتی جا رہی ہے لیکن وہ مٹی کی مٹی ہی بنتی جا رہی ہے۔ اب یہاں تک کہ 4-5 دن جب اس کو یہ عمل کرتے ہوئے نا بڑی ہی پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کر نا دوبارہ بابا صاحب کی دربار واپس آئی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے در پر آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اے حضرت آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اور یہ مٹی کا ڈیلا سونے کے ڈیلے میں تبدیل ہو گیا، میں 4-5 راتوں سے لگاتار اس کے اوپر سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہی ہوں لیکن یہ مٹی کی مٹی ہی رہ رہی ہے۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا خاتون بے شک تو نے قرآن پڑھا اور قرآن کی برکت بہت ہی زیادہ ہے، جہاں پر بھی پڑھا جائے رب ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس مٹی کے ڈیلے کو سونے کے ڈیلے میں تبدیل کرنے کے لیے خالی قرآن نہیں بلکہ فرید کی زبان جیسی زبان ہوگی تب رب مٹی کے ڈیلے کو بھی سونے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارے تو نے قرآن تو پکڑ لیا، قرآن تو پڑھ لیا اس مٹی کے ڈیلے کے اوپر، لیکن فرید کی زبان جیسی زبان کہاں سے لے کر آؤ گی؟ اے فرید کی زبان جیسی زبان کہاں سے لے کر آؤ گی؟ اور یہ تو وہ زبان ہے کہ جس زبان پر جو لفظ آ جائے وہ لفظ بعد میں پورا ہوتا ہے، رب فرمائش پہلے پوری فرما دیا کرتا ہے۔ یہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بجلی کو حکم فرماتا ہے کہ بجلی چمک تو بابا فرید اس کو اپنی مٹھی میں تھام لیا کرتے ہیں، رب کی بجلی کو تھام لیا کرتے ہیں۔ اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب ذرا یہاں پر تصور کریں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ پریشان حالوں کی پریشانیاں، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں، حاجت رواؤں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو تو تب بھی وہ سائل کو یعنی مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں، پھر چاہے وہ مٹی کے ڈیلے کو سونے میں تبدیل کر کے کیوں نہیں دے دیتے ہیں، مٹی کے ڈیلے کو سونے کے ڈیلے میں تقسیم کر کے دیتے ہیں۔ میرے محترم سامنے یہاں ذرا تصور کریں، یہ شان تو ان کے غلاموں کی ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے کوئی 1400 سال بعد، 1300 سال بعد، ہزاروں سال بعد منگتا در پر آتا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے ہوں گے، حضور ان کو کتنا نوازتے ہوں گے نا، حضور ان کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا کہ ایک سورہ اخلاص 114 سورتیں ہیں قرآن پاک میں، لیکن ایک سورہ اخلاص چھوٹی سی پڑھتے ہیں اور اس مٹی کے ڈیلے کو سونے کے ڈیلے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کا مقام بتاتا ہوں۔ حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، میرا ہاتھ بے شک خالی ہے لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو مدینے کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلنا شروع کر دیں، سونے کے بن کر میرے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اور میرا در ایسا در ہے کہ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حاکم طائی کا پوتا تھا، امام حسن کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے اے حسن، میرے نانا کے نا در کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں سے فقیر جب بھی مانگنے آتا ہے نا، 8 دروازوں سے ایک ہی فقیر کو وہی خیرات دی جاتی ہے جو پہلے دروازے پر دی جاتی ہے۔ 8 دروازوں پر آتا ہے، مثال کے طور پر جب پہلے دروازے پر آیا اس کو 1000 دینار دیے گئے، دوسرے پر آیا پھر 1000 دینار یہ دے آئیں گے، اس فقیر کو واپس لوٹایا نہیں جائے گا۔ 8 دروازوں پر آتا ہے، اس کو 8 دروازوں پر آنے پر اجرت دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، خیرات دی جاتی ہے۔
امام حسن بھی بول اٹھے اور کہنے لگے تم کہتے ہو تمہارے نانا کے در کے 8 دروازے ہیں اور فقیر 8 دروازوں پر آئے تو 8 دروازوں سے خیرات دی جاتی ہے. آج تجھے بتاتا ہوں میرے بھی ایک نانا ہے, ان کا بھی ایک در کا دروازہ ہے. ارے تیرے نانا کے در پر 8 دروازے ہیں اور فقیر کو 8 دروازوں پر جانا پڑتا ہے, پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور کہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے. میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے, جو ایک مرتبہ وہاں سے مانگ لیتا ہے دوبارہ زندگی میں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پھر کبھی دوبارہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میرے محترم سامعین کرام, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے. اور یہ شان و شوکت ایسے نہیں مل جاتی ہوتی کہ ہم 5 بس نمازیں پڑھ لیں اور جی ہماری زبان پر ایسے ہی دقت آلی ہو گئی ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے. ایسے کچھ نہیں ملتا, بلکہ یہ مقام غوث اعظم سے پوچھیں کس طرح ملتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک, کتنے سال, 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے, اور میں نے 15 سال تک ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, اور میں ہر رات کو اٹھ کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا پورا قرآن پڑھ دیا کرتا تھا. یہ مرتبہ تب ملتا ہے جب ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے نا, پھر انسان کو مرتبہ ملتا ہے. اور پھر کیسا مرتبہ ملتا ہے, اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں, اور یہ خالی حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہا. حدیث قدسی, حدیث قدسی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے الفاظ رب کے ہوں اور بولنے والی زبان مصطفیٰ کی. الفاظ رب کے ہیں اور بولنے والی زبان مصطفیٰ کی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے نا, فرائض ادا کرتا ہے, وہ فرائض کے ذریعے نا میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے نا تو فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور پھر وہ فرائض ادا کرتے کرتے میرا قرب تک نہیں پہنچتا ہے, پھر وہ ایک اور طریقہ آزماتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی شامل کر لیا کرتا ہے. فرائض کے ساتھ نوافل بھی شامل کر دیا کرتا ہے, اور جب وہ فرائض کے ساتھ نوافل شامل کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے, میرے قرب تک پہنچ جاتا ہے. اور دیکھیے آگے جملے دیکھیے گا ذرا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو قرب نہیں حاصل ہوتا, پھر وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے. نوافل کے ذریعے جب وہ میرے قرب تک پہنچتا ہے, میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, حتیٰ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میں اس کو اپنا مقرر کردہ بہترین بندہ بنا لیا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اب کو اپنا اس کو محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. ارے یہ محبوب بندہ بنا لینا یہ کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے. جس کو محبوب بنا لیا جائے نا اس کو سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے میں اس کو اپنا مقرر کرتا بندہ, اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنا کرتا ہے. ارے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھا کرتا ہے. ارے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ گفتگو کرتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑا کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلا کرتا ہے. اور پھر کبھی جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں فوراً عطا کر دیتا ہوں. اور جب کبھی وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے میں اپنی رحمت کے سائے میں اس کو ڈھانپ لیا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے محترم سامعین کرام, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ حدیث قدسی کے تحت فرماتے ہیں اے لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کان بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے, وہ پاک ذات ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے, اس کا کوئی سایہ موجود نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سن لو لیکن یہاں پر بھی مطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے. اے مفتی صاحب فرمائے کہ اللہ کیوں اس طرح فرما رہا ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سننے کی طاقت کو بڑھا دیا کرتا ہے, سننے کی طاقت کو بڑھا دیا کرتا ہے. اور ابھی ذرا توجہ سے آپ نے یہ جملہ کو سننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی پکار رہا ہو اور دوسری گلی میں اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے. نہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے کان کی طاقت کو بڑھاتا ہے نا, تو 3 میل دور اگر چونٹی بول رہی ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. 3 میل دور تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کان بنتا ہے, اس سے مراد یہ اللہ اس کی سماعت کو بڑھا دیتا ہے. ایسی سماعت کو بڑھاتا ہے کہ 3 میل دور. اب چونٹی کو پکڑ کے ہم کان کے اندر بھی رکھ لیں گے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آنی کیا کہہ رہی ہے, لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ اللہ جب اس کی سماعت کو بڑھا لیتا ہے تو 3 میل دور بھی چونٹی بول رہی ہو تو اللہ کے نبی اس کو بھی سماعت فرما لیا کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. آنکھیں کس طرح بن جاتا ہے؟ ارے تجھے بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آنکھیں بنتا ہے. اللہ آنکھوں کی بنائی اتنی تیز فرما دیتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ممبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہیں, سینکڑوں میل دور حضرت سیدنا عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور سے اس کو حکم ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں, یا ساریہ الجبل, ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دشمن کبھی کبھار پیچھے سے بھی آ جاتا ہے. سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا, پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. ارے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. اس طرح کی تیز فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں. اور جب اس کی گفتگو پر اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اور زبان کا حال دیکھو ذرا. وہ سیادت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں گفتگو فرمایا کرتا تھا نا تو میرے پاس لوگ جو سننے آیا کرتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. 10,000 نہیں, 50,000 نہیں, بلکہ 70,000 لوگ میری گفتگو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور اللہ نے میری زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی تھی, اللہ نے میری زبان کے اندر اتنی طاقت رکھ دی کہ 70,000 لوگ موجود ہیں. اس وقت کوئی اسپیکر موجود نہ تھا, اس وقت کوئی بھی ایسی چیز مہیا نہ تھی کہ جس کے ذریعے 70,000 لوگوں تک آواز کو پہنچایا جائے. لیکن وہ سیاست فرماتے ہیں کہ جب میں گفتگو فرما رہا ہوتا تو جس طرح میرے پاس بیٹھا شخص میری گفتگو کو سن رہا ہوتا تھا, 70,000 لوگوں کے پیچھے جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا میری آواز اس تک بھی اسی طرح پہنچا کرتی تھی, اسی طرح پہنچ جایا کرتی تھی. اس طرح کی اس کی گفتگو بن جاتی ہے جب اللہ اس کی زبان بنتا ہے. اور سنو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ہاتھ بنتا ہے تو ہاتھ میں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام آصف بن برقیہ ہزاروں میل دور کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہزاروں ٹن کا جو تخت بلقیس ہے پلک جھپکنے سے بھی پہلے کھینچ کر حضرت سلیمان کی آنکھوں میں جاتے دیتے ہیں. سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو 80 گز لمبا, 80 گز چوڑا, 80 گز اونچا تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کھینچتے ہیں اور حضرت سلیمان کی بارگاہ میں اس کو حاضر کر دیا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں میں طاقت عطا فرما دیتا ہے. امیر محترم سامعین کرام, آخری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. ارے بات بڑی نرالی ہے, ذرا تصور کیجئے گا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا منصب اپنی جگہ پر, داتا علی حجویری کی بات سنانا چاہتا ہوں. حضرت داتا علی بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے فرمایا نا اے داتا علی حجویری تمہاری ڈیوٹی ہم نے لاہور میں لگا دی ہے, تو فرماتے میں نے اپنا سامان پیک کیا, اپنا سامان باندھ لیا. اب کیا ہوا, دمشق کے غار میں آپ موجود ہیں جہاں سے آپ نے سفر کرنا شروع کرنا ہے. ہزاروں میل کا سفر ہے, دمشق کی غار میں کھڑے ہوئے ہیں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں اپنے قدم کو اٹھاتا ہوں دمشق کی غار سے, اور جب اپنے قدم کو رکھتا ہوں تو لاہور کی طرح راوی کے کنارے پر رکھا جاتا ہے. ایک ہی قدم اٹھایا اور دمشق سے لاہور کا سفر طے کر لیا. ارے یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے
ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. ارے جب سب کچھ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں فوراً اس کو عطا فرما دیتا ہوں. فوراً اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہوں. میرے محترم سامعین کرام، فوراً چیز کا مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایسی نظر والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نظریں عطا فرمائی ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے شہروں کو، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر کی کائنات ہی نہیں بلکہ جنت بھی ہے، آسمان میں جو سیارے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر ہیں، جو چاند ہے، سورج ہے، ستارے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن وہ اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی پر ایک کنک کا دانہ دیکھتا ہوں. اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی. میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جب بندہ فرائض کے ذریعے میرے قرب تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ پھر ساتھ میں نوافل بھی جمع کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں اس کو اپنا قرب بھی ادا کر دیتا ہوں. لیکن اے میرے محترم سامعین کرام، ہم آج یہ تو کہتے ہیں یار کہ فلاں ولی نے ایسا کیا تھا، فلاں ولی نے ایسا کیا تھا، فلاں بزرگ نے ایسا کیا تھا، لیکن کبھی ہم نے یہ کہا کہ یار فلاں ولی نے کبھی زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، فلاں ولی نے کبھی کانوں سے غیبت نہیں سنی تھی، فلاں ولی نے کبھی بھی آنکھوں کے ساتھ بدنگاہی نہیں کی تھی. بدنگاہی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا زنا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ زنا بس فقط وہی ایک مخصوص مدت تک ہے. نہ ہم زبان سے بھی زنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کانوں سے بھی زنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم آنکھوں سے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حیا نہیں آ رہی ہوتی اور پھر کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے جو مانگوں فوراً مجھے مل جائے. یہ کیسے ملے گا یار؟ گندی زبان کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ میرے محترم سامعین کرام، پہلے زبان کو پاک کرنا پڑے گا، پھر آنکھوں کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اپنے کانوں کو صاف کرنا پڑے گا، پھر دل کو صاف کرنا پڑے گا. جب یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بھی رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. دونوں پہاڑوں کے درمیان سے بھی انسان کو رزق پہنچ سکتا ہے، لیکن فقط یہ شرط ہے کہ سب کچھ اپنے رب پر قربان کرنا. ایک ولی کے بارے میں کل رات میں پڑھ رہا تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غار میں نا عبادت کر رہے تھے، تو ایک دوسرے بزرگ ان کو ملنے کے لیے گئے. جب دیکھا کہ غار کے باہر نا ایک ٹانگ پڑی ہوئی ہے، ایک جو ٹانگ ہوتی ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے، انسانی ٹانگ، اور اس کے اوپر کوئی گوشت موجود نہیں ہے، بس خالی ہڈی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ٹانگ کس کی ہوگی. جب داخل ہوئے نا غار کے اندر جا کے بزرگوں سے ملے، حال احوال پوچھے، اور پوچھنے کے بعد جب جانے لگے تو آپ کو پتہ ہے مہمان کی جو ہے نا لوگوں کو یہ بھی ایک مہمان نوازی ہے کہ دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں. تو وہ بزرگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس کو نا دروازے تک، غار کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے چلتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی تو ایک ٹانگ ہی نہیں، تو گمان کر لیتے ہیں لگتا ہے جو بھائی ٹانگ پڑی ہے یہ ان کی تھی. اب وہ بزرگ تھے، بزرگ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ تھے. تو وہ جب ان سے پوچھا کہ نا کہ یار حضرت یہ بھائی میں نے ایک ٹانگ دیکھی ہے، کہیں یہ ٹانگ آپ کی تو نہیں ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، رونے لگ پڑے، زاروں کی تار روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ جو نا وہ تر ہو گئی تھی، اتنا روئے. اور روتے روتے کہنے لگے یار دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میں اتنے بلند پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اتنے بلند پہاڑ کے اوپر کہ جہاں پر کوئی انسان جلدی بآسانی پہنچ نہیں سکتا ہے، تو میں اس کے اوپر عبادت ایک مرتبہ کر رہا تھا. یہاں سے ایک لڑکی گزر رہی تھی، یہاں سے ایک لڑکی گزر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور وہاں سے جب لڑکی گزری نا تو بڑی ہی خوبصورت تھی. میں نے پہلی نظر پر اس کو دیکھا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ تو چلی گئی وہاں سے، لیکن میرا دل چاہا کہ میں اس عورت کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے میں جیسے ہی اٹھا تو میں نے اپنا پہلا قدم اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی، اے بندے ساری زندگی عبادت کرتا رہا اور کہتا رہا رب سب کچھ تیرے پر قربان کر دیا ہے، میں سب کچھ تجھے مانتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں. لیکن حال یہ ہے کہ ایک عورت کو دیکھ کے تو محل ہو گیا، ایک عورت کو دیکھ کے تو مائل ہو گیا. یہ کیا حال ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا تمہارا عشق ہے؟ اب یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ فرماتے میں نے اسی وقت اپنی دائیں ٹانگ کو توڑ کر الگ کر دیا. یہ وہی ٹانگ ہے. اور آج ہم ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اس دل حال سے پوچھیں یار. میں بھی اپنے رب کو کہتا ہوں یا اللہ میں تیرا ہی ہوں، میں تیرا ہوں،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरी इबादत करता हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। किस ज़बान से यार हम कह रहे हैं? इस ज़बान से कह रहे हैं कि जिस ज़बान से सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, जिस ज़बान से लोगों की ग़ीबतें करते रहते हैं, उस ज़बान के साथ अपने रब को पुकार रहे हैं। जरा हमें तसव्वुर करना चाहिए कि हमने कितना अपनी जिंदगी को बदला हुआ है। आज हम ये बड़े नारे लगा रहे हैं, गुलाम ये रसूल मौत कबूल है हमें, बस ये नारे हमारी ज़बान तक महदूद हैं। यार मेरा किरदार क्यों नहीं बताता मैं आशिक मुस्तफ़ा हूँ? मेरा हुलिया क्यों नहीं बताता मैं आशिक मुस्तफ़ा हूँ? मेरा किरदार क्यों नहीं बताता मैं आशिक मुस्तफ़ा हूँ? मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना क्यों नहीं बताता मैं आशिक मुस्तफ़ा हूँ? फकत मेरी ज़बान ही रह गई है आशिक मुस्तफ़ा कहलाने के लिए। ये क्यों नहीं मैं कहता यार कि मैं सुन्नतों पर अमल करने वाला हूँ, मैं हुजूर का पक्का आशिक हूँ। मेरे हुजूर ने तो सारी सारी रात रब की इबादत की है और मैं सारी सारी रात बिस्तर पर सोया रहता हूँ। मेरे महबूब तहज्जुद गुजार थे, मेरे महबूब तहज्जुद के साथ साथ नवाफिल इबादत किया करते थे, फर्ज इबादत किया करते थे, और मैं आज 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकता हूँ। कैसा आशिक मुस्तफ़ा हूँ यार, कैसा हुजूर का आशिक हूँ। मेरे मोहतरम सामईन किराम, अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले, तो सबसे पहली बात यह है कि अपने हाथ को, अपने दामन को ना औलिया अल्लाह के साथ मिला लें, क्योंकि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामईन किराम, इस पुरफितन दौर में आज हमें ना किसी अल्लाह वाले की ज़रूरत है, किसी आम शख्स की ज़रूरत नहीं। ये जो जाली पीर बने होते हैं ना, ये उन पीरों की ज़रूरत नहीं, ये उस पीर की ज़रूरत है कि जिसने एक ही जगह पर बैठकर 204 मुल्कों में दीन इस्लाम को फैला दिया है। ये उस बुजुर्ग की हमें ज़रूरत है, ये उस वली कामिल की ज़रूरत है कि जिसकी नजर इनायत के साथ लाखों लाख नौजवानों ने तौबा करके मुसल्ले संभाल कर रखे। मेरे मोहतरम सामईन किराम, मैं आप सब जान चुके होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस 15वीं सदी की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया है। आप देख लें, अमीर सुन्नत का चलना हुजूर के चलने की तरह है, हुजूर की अदा को अदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को अपनी आदत बनाया था, मेरे अमीर सुन्नत भी मिसवाक को अपनी आदत बनाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे इमामा सजाया था, मेरे अमीर सुन्नत भी अपने सर पर इमामे का ताज सजा रहे हैं। और फकत अपने इस सर के ऊपर इमामे का ताज नहीं सजाया, लाखों लाख लोगों के सरों पर इमामे का ताज सजा दिया है। आज गली मोहल्लों में आपको नन्हे बच्चे, ये जो बैठे होंगे ना बच्चे, ये देखिए जरा, किसमें इतनी ताकत थी पहले। आप भी जितनी उम्र हो चुकी है ना, हमारी भी इतनी उम्र हो चुकी है, जिनकी 60 साल 70 साल 80 साल उम्र हो चुकी है, आज से 40 साल पीछे जाए जरा और आपको पता है जरा किस बच्चे ने इमामशी सर पे सजाया था। गली मोहल्लों में इक्का दुक्का वो भी नहीं मिलता था, लेकिन आज हर गली में आपको ये चहचहाते जोनस सितारे जगमग मिल रहे होते हैं। ये किसका फैजान है? अमीर अहले सुन्नत का फैजान है। मेरे मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह वालों की जो बात होती है ना, गुफ्तगू होती है, वो बड़ी ही निराली होती है। और जब भी कुछ ज़बान से निकालते हैं, अभी मैंने बताया ना कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदा तब बंदा बनता है जब बंदा नवाफिल भी साथ में ऐड कर लेता है। फर्ज तो अदा करना ही करना है, नवाफिल भी साथ में शामिल करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है। और जब कुर्ब मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़बान से एक एक निकला हुआ जुमला उसको पूरा फरमा दिया करता है। अब मेरे मोहतरम सामईन किराम, इस पुरफितन दौर में हमें उलमाए कराम की ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत है उलमाए कराम की, जो हमारी रहनुमाई करें, जो हमारे तरीक़ेकार को संभालें। अरे मुझे गुस्ल का तरीका किसने बताना है? आलिम ने बताना है। मुझे कारोबार का सिलसिला किसने बताना है? आलिम ने बताना है। यार मेरा जनाजा किसने पढ़ाना है? आलिम ने पढ़ाना है। यार मुझे निकाह का तरीका किसने बताना है? यार आलिम ने बताना है। जब सब कुछ आलिम ने ही बनाना है, आलिम ने ही करना है, तो फिर उलमा कराम की ज़रूरत है कि नहीं? यार आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं आलिम बन सका, आप नहीं आलिम बन सके, हमारे बच्चे नहीं आलिम नहीं बन सके, मैं नहीं हाफिज़ कुरान बन सका, आप नहीं हाफिज़ कुरान बन सके, कोई और मेरे बच्चे नहीं हाफिज़ कुरान बन सके, तो यार मैं किसी और को तो हाफिज़ कुरान बना सकता हूँ ना। यार मेरे पास वक्त खुद नहीं है, मैं हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता हूँ। यार मेरे पास अल्लाह ने इतना माल दौलत अता फरमाया ना, मैं किसी को अपना सुपुर्द बना दूं कि यार बेटा आज के बाद तुम हाफिज़ कुरान बन रहे हो, तुम्हारा जो भी खर्चा है मेरे से तुमने लिया करना है, तुमने हाफिज़ कुरान बनना है। और रब की रहमत में कोई भी थोड़ नहीं है, अल्लाह की रहमत पे इतनी उम्मीद है कि तुम हाफिज़ कुरान नहीं भी हो ना,
جس کسی کو تم نے حافظ قرآن بنوایا ہوگا نا، اپنا پیسہ دے کر، اپنا ٹائم دے کر، اللہ جتنا اجر اس حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا، تمہیں بھی اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں کو کلیئر کر سکوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ عالم دین کی شان بہت نرالی ہے، حافظ قرآن کی شان بہت نرالی ہے۔ ایک ایک شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عالم دین کی شان یہ ہے، کل روز قیامت ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ سارے علماء کرام اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ تجھے ساری زندگی تیری فرما برداری والے کام کیے، آج تو جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، بے شک تم نے جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تم جنت میں جاؤ گے، لیکن آج تمہیں اس وجہ سے روکا ہے، تم نے 8 سال درس نظامی میں پڑھا ہے، ان 8 سال کے اندر تمہارا ایک ایک جملہ جو تم نے یاد کیا ہے نا، اس ایک ایک جملے کے صدقے میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالو اور جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اور حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے حافظ، جس طرح تو دنیا میں میری کتاب قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، الحمد کے الف سے شروع ہو اور اس نور کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، جہاں پر الحمد کا الف ہے وہاں سے لے کر تیرا سفر شروع ہوگا، والناس کی سین تک، جہاں تک تو نور کی سیڑھیاں چڑھ لے گا، وہاں پر آخر پر تیرا مقام موجود ہوگا، وہاں پر تیرا مرتبہ موجود ہوگا۔ میرے محترم سامعین کرام، آج ہمیں ضرورت ہے عالم دین کی، حفاظ کرام کی، تو ان سب کے لیے آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ وہ کیا دینا پڑتا ہے؟ یا تو وقت دینا پڑتا ہے، یا تو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ حضور سے ثابت ہے چندہ اکٹھا کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا بغیر درہم اور دینار کے دین کا کام نہیں کیا جائے گا۔ مجھے بتائیں آج کون سا کام ایسا دین کا ہے جو پیسے کے بغیر کیا جا سکے؟ آج تک تو آپ نے امام رکھنا ہو تو پیسے بغیر نہیں رکھ سکتے بھائی، اس نے بھی اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے، اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ آج آپ نے ایک عالم دین کو رکھنا ہے تو اس کو بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ پر میرے محترم سامعین کرام، اب دعوت اسلامی سال میں 2 مرتبہ چندہ اکٹھا کرتی ہے، سال میں فقط 2 مرتبہ، ایک رمضان المبارک پر اور ایک ٹیلی تھون کے ذریعے۔ ٹیلی تھون جو ہے یہ 6 مہینے تک لے کر چلتا ہے، جن کی سیلری نکالنی ہوتی ہے، حافظ قرآن جو حافظ قرآن بنا رہے، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، ان کے اخراجات نکالنے ہوتے ہیں، اور جو درس نظامی پڑھا رہے ہیں ان کے اخراجات نکالنے ہوتے ہیں۔ تو یہ فقط امیر السنت احمد برکات مرالیہ کی طرف سے ہر سال پیغام آتا ہے کہ آپ کم از کم 1 یونٹ عطا فرمائیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بات آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے ولی جب کچھ مانگتے ہیں تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے ولی نے کیا مانگا ہے۔ اللہ کے ولی میں شعر طریقت امیر السنت میرے پیر و مرشد کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کے لیے، دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں اور 204 ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اللہ کے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کوئی دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کے لیے ہونے والے ٹیلی تھون میں کم از کم 1 یونٹ عطا فرما دے، 1 یونٹ دے دے، کم از کم 1 یونٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 1 یونٹ کتنے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق 1 یونٹ جمع کروائے، یا اللہ تجھے تو سے برے خاتمے سے بچانا اور مرتے وقت پیارے آقا کے جلوے نصیب فرمانا اور قبر میں اس کو راحتیں برکتیں عطا فرمانا، اے اللہ پاک اس کو بے حساب جنت میں بھی داخل فرما دینا۔ اور جو 1 سے زائد یونٹ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے نے، جس نے لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو سنتوں پر پابند بنا دیا، وہ اپنی زبان سے الفاظ نکالیں اور پورے نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین کرام، 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ کتنے ہزار؟ 10,000 روپے کا 1 یونٹ ہے۔ اگر کسی کی جیب میں اتنی طاقت ہے، یہ نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے، طاقت ضرور ہے، ہم نکالتے نہیں ہیں، تو 10,000 روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 10,000 روپے کیسے دیں گے۔ ارے 10,000 دینے کے بدلے تمہارے ایک عالم دین بن جائے تو پھر بتاؤ تمہارے لیے مرتے دم تک اور قیامت والے دن کتنا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو 10,000 روپے کا 1 یونٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بروز اتوار یہ صدیق بھائی جو ہے ٹینٹو والے، ان کے ساتھ ہی ہمارا اسٹال لگایا جائے گا، جس کے اندر سارا دن جو ہے وہ ٹیلی تھون اکٹھا کیا جائے گا نا، اس میں احتیاط اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ آپ 10,000 دے سکتے ہیں تو آپ 10,000 دیں، اگر آپ کو اتنا نہیں دیا تو آپ 5,000 بھی دے سکتے ہیں، 2,000 بھی دے سکتے ہیں، 1,000 بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں یار میں دے نہیں سکتا، تو پھر آپ کم از کم کوشش کر سکتے ہیں، یار میں فلاں رشتہ دار کے پاس جاؤں، اس سے ترکیب بنا کے لے کر آؤں۔ یار دعوت اسلامی ہماری اپنی تحریک ہے، دعوت اسلامی کا کام ہم نے خود ہی لے کر چلنا ہے، اور اگر میری وجہ سے دعوت اسلامی آگے
آگے بڑھتی ہے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیوں نہیں صدقہ جاریہ یار؟ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی بھولا ہوا تھا, آپ بھی بھولے ہوئے ہیں. ذرا بتائیں کچھ چند لمحات پہلے, چند دن پہلے, چند روز پہلے جو سیلاب آیا تھا, کیا حال ہوا تھا؟ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ گھر بھی باقی نہ رہے تھے. دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا, دعوت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا, اور فقط یہ نہیں کہ اس وقت بس کھانا پہنچایا, راشن پہنچایا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا. اب دعوت اسلامی ان کے لیے گھر بھی تعمیر فرما رہی ہے, گھر بھی بنا کے دے رہے. بھائی گھروں میں تو رہنا ہے نا, چونکوں میں تھوڑی رہنا ہے, گھروں میں رہنا ہے. اربوں خربوں روپیہ اب تک دعوت اسلامی جو سیلاب سے دکان کے لیے نا کم و بیش 3 ارب روپے خرچ کر چکی ہے. 3 ارب روپے چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. آج ہم 10,000 روپے دینے میں گھبرا رہے ہوتے ہیں. 3 ارب روپے ساری زندگی کماتا رہے بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے, لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ اب تک 3 ارب روپے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر چکے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے یا لوگ قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا